آج جی چیف جسٹس صاحب نے جاتے ہوئے ایک پھر اپنا سیاسی پتہ کھیلا ہے۔ آج آخری دن چیف جسٹس صاحب نے اپنے کیریئر کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر 5 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے آج سنا دیا ہے۔ تمام وہ میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کب یہ نیب کا قانون بنا اور کس بیس پر یہ نیب کا قانون بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کے خلاف کس نے درخواست دی اور کیا ٹرائل چلا، بینچ کس طریقے کو تشکیل دیا اور اس بینچ میں کون کون جسٹس تھے اور اس کیس پر کتنی بار سماعت ہوئی، یہ سب میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ بتاتا ہوں۔ نیب ترمیم کے خلاف سماعت کے لیے 15 جولائی 2022 کو خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ نیب ترمیم کے خلاف چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا۔ خصوصی بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ شامل تھے۔ نیب ترمیم کے خلاف کیس کی پہلی سماعت 19 جولائی 2022 کو ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث نے نیب ترمیم کے خلاف 3/184 کی درخواست دائر کی۔ نیب ترمیم کے خلاف درخواست میں وفاق اور نیب کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ نیب قانون کی سیکشن 2، 4، 5، 6، 25، 26 میں کی گئی ترمیم آئین کے منفی ہے۔ سیکشن 14، 15، 21 اور 23 میں کی گئی ترمیم بھی آئین کی منفی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ نیب قانون میں یہ ترمیم آرٹیکل 9، 14، 19، 24، 25 کی بنیادی حقائق کے برعکس ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست میں استدعا کی گئی کہ نیب قانون میں کی گئی ان تمام ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب ترمیم کی گئی شک کالعدم قرار دے دی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل آخری دن چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنا رہا ہے۔ جسٹس منصور کا اختلافی نوٹ بھی شامل۔ فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ بھی شامل ہے۔ عدالت عظمیٰ نے نیب کے تمام ختم انکوائریز اور کیسز بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے 50 کروڑ کی حد سے کم ہونے پر ختم ہونے والے تمام مقدمات بھی بحال کر دیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے فیصلہ پڑھ کر سناتے ہوئے عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال کر دیے اور کہا کہ نیب ترمیم کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دی جاتی ہے۔ 50 کروڑ روپے کی حد سے کم ہونے پر ختم ہونے والے تمام مقدمات بحال کر دیے گئے ہیں اور تمام کیسز نیب عدالتوں اور احتساب عدالتوں میں دوبارہ مقرر کیے جانے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ احتساب عدالتوں کے نیب ترمیم کی روشنی میں دیے گئے اقدامات کالعدم قرار دے دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 50 کروڑ روپے کی حد تک کے ریفرنس نیب دائر کار سے خارج قرار دینے کی شک کالعدم قرار دی گئی ہے۔ عوامی عہدوں کے ریفرنس ختم ہونے سے متعلق نیب ترمیم بھی کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ فیصلے کے مطابق تمام ختم انکوائریز اور کیسز بحال کیے جاتے ہیں۔ نیب 7 دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں میں بھیجے۔ پلی بارگنگ سے متعلق کی گئی نیب ترمیم کالعدم قرار دی جاتی ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ نیب ترمیم کے تحت بند کی گئی تمام تحقیقات اور انکوائریز بحال کی جائیں۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کے مطابق نیب ترمیم کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دی جاتی ہے۔ سروس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے شک برقرار رکھی گئی ہے۔ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب ترمیم سے مفاد عامہ کے آئین میں درج حقائق متاثر ہوئے۔ فیصلے کے مطابق نیب ترمیم کی شک 5 سے متعلق ترمیم کو سول سرونٹ کی حد تک برقرار رکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کے ماضی کے اطلاق کو شک بھی کالعدم قرار دی ہے۔ نیب ترمیم 2022 میں چیئرمین نیب کی تقرری کا اختیار قومی اسمبلی و سینٹ دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔